حدیث کو نکال دیں درمیان میں سے، کوئی ایک جھوٹ ہو تو آدمی کہے یہ سب نہ پڑھنے کے نتیجے ہیں، یہ سب اس نظام تعلیم کی خرافات ہیں جو نصاب تعلیم ہم پہ 200 سال سے مرتب اور مسلط ہے، یہ اس نظام تعلیم کے نتیجے ہیں۔ کوئی ایک کتاب ایسی ہے بی اے اور ایم اے تک جس کو پڑھ کے اسلام کے کچھ کانسیپٹس کا پتہ چلے کہ اسلام آخر چیز کیا ہے، دین ہے کیا چیز، اور فخر اس نصاب پہ، جوتے کی نوک پہ رکھے اس نصاب جسے پڑھ کے نہ نوکری ملے اور نہ انسان۔ انگریزوں نے اس سے بڑا ظلم نہیں کیا، پوری دنیا پر جو ظلم سب سے بڑا انہوں نے کیا ہے، ہمیشہ اسلام نے انہیں دیگر مذاہب نے سکھایا کہ پڑھو برائے انسانیت، انسان بنو گے، انہوں نے سکھایا پڑھو اور نوکر بنو گے تعلیم، اور پیسے کے لیے پڑھو، پیسے کے لیے پڑھنے کے نتیجے وہی ہیں جو اب سامنے ہیں۔ حدیث کا ایک لفظ نہیں آتا، ایک حدیث صحیح معنی میں پڑھ نہیں سکتے، اور حکم دیتے ہیں ایسے جیسے ان سے بڑا محدث دنیا میں کوئی نہ۔ سبحان اللہ، 200 سال بعد لکھی گئی ایسا جھوٹ، ایسا جھوٹ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ حدیثیں لکھنے لگے۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہا کہ اللہ کے رسول میں لکھ لوں حدیث جو آپ کی زبان مبارک سے ارشاد ہوتا ہے، مجھے یاد نہیں رہتی سب باتیں، اور باتیں آپ کی بہت دلکش، بہت پرکشش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فاستعن بیمینک، دائیں ہاتھ سے مدد لے، وَأَوْمَا بِيَدِهِ إِلَى الْخَطِّ، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، مطلب یہ کہ لکھ لیا کرو۔ یہ حیات طیبہ میں ہی حدیثیں لکھی جا رہی، پھر بھی جھوٹ بکے جانا ہے کہ 200 سال، 200 کدھر سے یار 200 سال؟ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا 2ری صدی سے پہلے مرتب ہو گئی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، مسند حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لکھی گئی تھی۔ یہ سب چیزیں ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے مسئلہ آ گیا، اور مسئلہ یہ آیا کہ ایک آدمی نے غلام بیچا، دوسرے نے کہا کہ اس غلام میں یہ عیب ہیں، اتنے دن کے بعد اسے واپس کر دیا۔ وہ اتنے دن میں غلام نے جو کمائی کی تھی وہ کمائی کس کی ہے، نئے مالک کی یا پرانے مالک کی؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نہیں حل کر سکے اس مسئلے کو، چپ رہے، حتیٰ کہ ان کے پاس حدیث پہنچی اور کہا گیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے مسئلہ پوچھا تھا، تو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسی کو دو، غلام مر جاتا تو جس کا نقصان ہوتا، یعنی نئے مالک کو دو، اس کے زمانے میں اس نے کمایا ہے، پیسے بھی اسی کے ہیں، اگر مر جاتا تو نقصان بھی اسی کا ہوتا۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ کے فیصلے پہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ یہ سب نتیجے ہیں۔ ہم میں سے کوئی اس نصاب تعلیم کے خلاف نہیں بولتا، ہم میں سے کوئی نہیں کہتا کہ یار ہم اپنے سکول بنائیں، اپنے کالج بنائیں، ہم اپنی یونیورسٹیز بنائیں، ہمیں ضرورت کیا ہے اس نصاب کی؟ 1850 میں انڈیا آفس لائبریری جائیے، ہم نے خود یہ چیز اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے، لندن جا کر رہیں اور رہیے، پوری زندگی پتہ چلے کہ ملک کیسے بنا تھا، اور پتہ چلے کہ انگریزوں نے کیا کیا کیا۔ 1850 میں گورنمنٹ نے یہ اقرار کیا، اعلان کیا، انہوں نے کہا دلی کے سکولز میں، مدرسوں میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس کا سٹینڈرڈ آکسفورڈ یونیورسٹی سے بلند ہے۔ کمیٹی بنائی، انہوں نے کہا انگلینڈ کا نصاب ہندوستانی نصاب کے تابع ہوگا، اور ہندوستانی نصاب کو غالب کیجئے، یہ زبردست نظام تعلیم۔ اس کمیٹی نے رپورٹ پیش کر دی کہ یہ ترامیم ہونی چاہیے۔ وہ تو 57 کی جنگ آزادی کا قصہ پیش آ گیا، اس پہ وہ بات رہ گئی، وگرنہ انہیں فخر کبھی نہ ہوتا کہ ہندوستان سے بہتر نصاب تعلیم۔ انہوں نے دیا کیا دنیا کو؟ ہمارا پیسہ، اسی سے سڑکیں بنی، اسی دیش کا پیسہ، اور اسی کی فلاح و بہبود پہ بعض چیزوں میں اور کچھ آدھا ادھر غبن کر کے لے جا کر پھر فخر کرنا، یہ سب اس نظام تعلیم کے نتیجے ہیں
کہ یہ 8 مارچ کو بھی، اور یہ سب اس نظام تعلیم کے نتیجے ہیں کہ حدیث کا تو کوئی مقام ہی نہیں، حدیث تو 200 سال کے بعد۔ یہ خلافت راشدہ میں سب لوگ کیا کرتے رہے؟ معاذ اللہ خلفاء رضی اللہ عنہم جھک مارتے رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک فیصلہ کیا تھا، اور راوی کہتا ہے میں پہنچا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ اپنے آستین کوہنیوں سے اوپر تک چڑھائی ہوئی تھی، اور وہ اپنے جانوروں کے لیے چارہ اور مختلف چیزیں جمع کر کے اسے گھول رہے تھے پانی میں، اور میں نے انہیں جا کر بتایا تو وہ شدید غصے میں کھڑے ہو گئے، جھکے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، اور کہا امیر المومنین نے میں نے کہا جی حضرت نے یہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا میں امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ چپ ہو گئے۔ یہ ساری بحث و تمہیز حدیث کی ہی تو تھی کہ وہاں یہ ہوا ہے، یہاں یہ ہوا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی مثالیں ملتی جہاں قرآن کچھ کہتا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اس پہلو میں جو خاموشی کا ہے خود بیان کر دیتے ہیں۔ قرآن بالکل بیان نہیں کرتا کہ 2 عورتوں کے آپس میں وہ تعلقات ہو جائیں جو 2 مردوں کے ہو سکتے ہیں، اس پہ کیا سزا دی جائے گی، کیا کہتی ہے شریعت اس کے بارے میں۔ یہ اور مردوں کا ذکر قرآن بار بار یہ کرتا ہے، عذاب کا اور اس کا اور اس کا اور اس کا۔ قرآن بالکل خاموش ہے عورتوں کے بارے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے متعلق کہا کہ انہیں یہ سزا دی جائے، یہ سزا دی جائے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود محسوس ہو گیا کہ یہی واقعہ اگر خواتین میں پیش آ گیا تو اس پہ کیا سزا دی جائے گی، کیا کیا جائے گا۔ آپ نے اس کی بیان کیا، تشریح بیان کی۔ کوئی ایک مسئلہ ہے، 20 مسائل ایسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو لوگوں، اور یہ ہو جائے احرام کی حالت میں یہ کرنا ہے۔ اس کی تفصیلات نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم سے ہرن کے برابر کا کوئی جانور حالت احرام میں تم اس کا شکار کر لو تو تمہیں اتنے پیسے دینے ہیں، اس طرح ہو جائے تو اتنے پیسے دینے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے حج کے لیے، اور بیت اللہ میں انہوں نے اپنی چادر اتار کر وہ جو حتیم بنا ہوا ہے اس پہ رکھ دی، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اس رکھنے سے یا پھر چادر کو کھینچنے سے انڈے ٹوٹ گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اب چپ ہو گئے کہ حالت احرام میں ہوں، انڈے ٹوٹ گئے ایک جانور کے، یا اس نے گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان معاملات میں ایسے فیصلہ کرتے تھے۔ بہت خوش ہوئے اور فرمایا بالکل ٹھیک ہے، میں بھی اسی بات کو مانتا ہوں جس کا حضرت نے ارشاد۔ اس لیے یہ جو بنیاد ہے نا عقیدے کی، اگر حدیث نہیں بن سکتی تو ہمیں شفاعت سے محروم ہو جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ساری حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ معراج کے واقعے سے بھی انکار کر دینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے معراج کا، حوض کوثر کا بھی انکار کر دینا چاہیے کہ حوض کوثر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، قرآن سامنے ہے، کہاں ہے حوض کوثر؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی کے ایک حوض ہوگا، اور ہر نبی اپنے حوض پہ کھڑا ہوگا اور لوگوں کو بلائے گا کہ آئیے میرے حوض پہ پانی پیجئے، میرے گھر تشریف رکھیے، میرے پاس آئیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ گزرتے جائیں گے، کوئی دھیان دے گا کوئی نہیں دے گا، اور سب سے زیادہ میرے حوض پہ لوگ جمع ہوں گے۔ آپ نے فرمایا تم آسمان کو دیکھتے ہو، اس میں اتنے ستارے نہیں ہیں جتنے میری امت کے لوگ اس دن میرے پاس وہاں آئیں۔ کر دیں انکار اس کا، اس سے کہ حدیث قرآن میں کہاں ہے